اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، یہ جو میرا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے کیلیکٹرک کے حوالے سے ہے۔ اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو بیورو ہے پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر، یہ اس کو کے لیے یہ انفارمیشن میں پرووائڈ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ملک خداداد کی اور خصوصاً کراچی کی جو عوام ہے ان کے لیے یہ میسیج میں باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہا ہوں، اور اس کا لنک جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اندر بھی فراہم کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور جو بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو بتانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میری ایک پراپرٹی ہے کورنگی چار زمان ٹاؤن کے اندر، جس کا کچھ ہی بڑے چھوٹے شارٹ ٹائم کے اندر اس کا جو بل مارا گیا ہے 6,000 یونٹ ایک گھر کا بل مارا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، یہ میں پوری کہانی آپ کو ذرا شروع سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2020 کے اندر یا 2021 کے اندر، ایکچول ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، میں اس وقت اوورسیز ہوں، پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک آ چکا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اس وبال سے، اس مصیبتوں سے جان چھڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی میں یورپ کے اندر تھا، پاکستان میں آ کے میں نے ایک کیس کے چکر میں 9 سال تک وہاں پہ اسٹک رہا، جو کہ پراپرٹی سول میٹر کے حوالے سے کیس تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ الیکٹرک کے میٹرز کچھ اسٹارٹ ہو گئے کہ گھر کے اوپر، ہمارے پراپرٹی کے اوپر تقریباً کچھ 6,000 یونٹ بل مارا گیا۔ کچھ پورشن سے اس گھر کے اندر 5-6 کے قریب پورشن تھے، تو 5-6 میٹر ہی وہاں پہ لگے ہوئے تھے، 6 میٹر اور 6 ہی پورشن تھے۔ ان میں سے 5 جب ہمارے گھر کے اندر کوئی پورشنز کے اندر کوئی کرایہ دار نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے اندر کوئی بلنگ یا یونٹ کا وہ بھی دکھائی نہیں دے گا کہ کوئی یونٹ وغیرہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن کے الیکٹرک کے کارنامے کیا تھے کہ انہوں نے اسی 5 میٹروں کے اوپر کوئی تقریباً 5 سے 6,000 یونٹ کا بل مار دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ 6,000 میں سے ایسا کریں کہ آپ 3,000 یونٹ کا بل پے کر دیں۔ تو میں نے بڑی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا کہ یار یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ مثلا میں تو یورپ کے اندر رہا ہوں، مجھے تو یہ تمام کی تمام اویئرنیس ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر ہم اگر 12,000 یورو کماتے تھے تو 50 60 70 یورو کا وہاں پہ بل آتا تھا۔ یہاں پہ تو یہ لاکھوں روپے کا بل بنا رہے ہیں، جبکہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ لوگ 18,000 روپے 20,000 روپے کماتے ہیں، وہ لاکھوں روپے کیسے بھر سکتے ہیں؟ تو بہرحال میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب والا مجھے ذرا یہ پہلے پروف کر دیں، کیونکہ آپ کی باتوں سے یا کسی بھی چیز سے جو آپ نے بل بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ایوریج کی بنیاد کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایوریج کی بنیاد کے اوپر میں کوئی بھی بل پے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، جب تک مجھے آپ اس کا ایویڈنس نہیں دیں گے، مجھے پروف نہیں دیں گے کہ آیا الیکٹرکسٹی یوٹیلائز میری پریمیسز کے اندر یا میری پراپرٹی کے اوپر ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ میرا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پوچھنے پہ سزائیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ آپ پوچھ نہیں سکتے۔ آگے ذرا سنتے جائیں کہ مطلب پاکستانی ہمارے اداروں کے اندر بیوروکریسی کس حد تک ہے اور کارنامے کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ 5 میٹر جو کہ بند تھے، جو پورشنز ہمارے پاس بند تھے، ان کی تو لائٹ انہوں نے الیکٹرک والوں نے کاٹی، ساتھ میں اس پورشن کی جس کے اندر مطلب میں رہائش پذیر تھا اور تھوڑی بہت لائٹیں وغیرہ چلتی تھی گھر کی، وہ بھی بل ضرورت سے زیادہ مارتے تھے۔ اگر 100 یونٹ بل ہے یا 150 یونٹ کا بل ہونا چاہیے، تو وہ 13,000 لاسٹ ٹائم مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 2020 کے اندر یا 2021 کے اندر 13,600 یا 13,900 کچھ روپے کا بل میں نے پیڈ کیا تھا، اور پتہ چلا کہ اس کے بعد وہ بل پے کرنے کے بعد بھی، جو کہ زیادہ مارا ہوا تھا میرے نارمل میٹر کے اوپر بھی، وہ جو 5 میٹر ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے ان پہ تو جو کسی پہ 2,000 یونٹ، کسی پہ 1,400 یونٹ، اس طریقے سے مار کر انہوں نے 6,000 یونٹ بنائے، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے یہ لائنیں ڈی سی وغیرہ کر کے چلے گئے، یعنی کہ مکمل ڈارک کے اندر گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ کہاں پر ناپید ہو چکے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ، عدالتیں کیا کر رہی ہیں،
मोहतसिब आला जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी भी कारकर्दगी मैं इसी अपनी कन्वर्सेशन के अंदर बताना चाहूँगा कि उसके बाद मैंने क्या क्या किया, किस तरीके से। क्योंकि मैं यूरोप के अंदर इस किस्म की कहीं पर भी ज़्यादती होती थी तो हमारे पास ये राइट होता था कि हम उसके ऊपर स्टैंड लेते थे। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जितने भी इदारे हैं किसी भी इदारे के अंदर चले जाएं, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, वो सिस्टम का हिस्सा हैं। चलें जी, ये हो गया, लाइटें वाइटें उन्होंने काट दी, सब कुछ कर दिया, 6,000 यूनिट उन्होंने मार दिए। उन्होंने कहा कि जी इसके आप 50% पे कर दें। उस पे मैंने इख्तलाफ किया तो मैं फिर चला गया मोहतसिब आला के पास, जो कि जिनका ऑफिस जो है सदर कराची के अंदर है पासपोर्ट ऑफिस के सामने थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अंदर वहाँ पे किसी से भी मालूम कर लेंगे तो वफाकी मोहतसिब आला का एक बहुत बड़ा दफ्तर वहाँ पे बना हुआ है। उसके अंदर वो डेली 250-300 के करीब लोग आते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी ब्लेंडर मिस्टेक्स हैं हमारे माशरे के अंदर कि जहाँ पर डेली के 250-300 एप्लीकेशंस आती हों और इदारे उसके बावजूद नहीं समझ रहे कि यार लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले तो मैं इतनी सारी कसीर तादाद वहाँ पे देख के परेशान हो गया कि यहाँ पे अदालतें क्या काम कर रही हैं, यहाँ पे मोहतसिब आला क्या काम कर रहा है बहरहाल फिर उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया कि जी आप ऐसा करें कि एक एप्लीकेशन लिखें, और मैंने कहा जी मेरा तो 1 मीटर का मसला नहीं है, मेरा तो तकरीबन 6 मीटरों का मसला है, ठीक है ना। 6 के 6 इन्होंने डीसी कर दिए हैं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि जी आप 6 की 6 एप्लीकेशनें लिखें, उनके उनके बिल लगाएं। तो वो मैंने लगाए उनके साथ, उनको मैंने दिखाया भी कि जी ये देखें 2-2 हज़ार यूनिट, किसी पे 1400 यूनिट, किसी पे 2100 यूनिट, किसी पे 1350 यूनिट, इस तरीके से वो बिजली के यूनिट्स उन्होंने बनाए हुए हैं और तमाम के तमाम ये बेबुनियाद हैं लिहाजा मैं तो इनको नहीं भर सकता। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन लेने के बाद वो मोहतसिब आला के पास वो हाज़िरी हो गई हमारी, ठीक है ना जी, आप फलां डेट को आ जाएं, अपॉइंटमेंट आ गया उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर एक मैसेज के ज़रिए। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दिखाने के लिए हैं, लेकिन इस पे कोई रिज़ल्ट खातिर ख्वाह किसी को भी हासिल नहीं होता। उसकी एक मिसाल अगर मैं आपको दूं कि जो हाथी के दांत होते हैं वो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, तो यही कुछ सूरत हाल शायद पाकिस्तान की भी है। बदकिस्मती से जिस दिन मैं मोहतसिब आला के कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पे देखा कि कलेक्ट्रिक का एक ऑफिशियल भी बैठा हुआ है, जो कि नोमान शायद उसका नाम था, उसका फ़ोन नंबर भी था मेरे पास। तो उन्होंने मोहतसिब आला साहब की जो वर्डिंग थी, मैं बैठे बैठे मैं एकदम से शॉक्ड हो गया कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कैलेक्ट्रिक के ऑफिशियल से पूछा कि हाँ भाई बताएं ज़रा, इनके 6 केसेस आए हुए हैं, इनका क्या करना है। अब मोहतसिब आला को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये ओम्बुड्समान इनको कहा जाता है, ठीक है। ओम्बुड्समान एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है यूरोप के अंदर भी, हर जगह पर दुनिया के हर माशरों के अंदर ये होते हैं। लेकिन मुझे मुझे जिस ओम्बुड्समान का यूरोप के अंदर जो मेरा एक दफ़ा वास्ता पड़ा था, तो उन्होंने बड़ी पॉजिटिव काम किए, बल्कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तक मेरे लिए अप्रोच करी और मुझे वहाँ से इंसाफ दिलवाया। ये एक ओम्बुड्समान का वहाँ पर काम था। और पाकिस्तान के जो हमारे कराची के अंदर जो ओम्बुड्समान बैठे हुए हैं, जो मोहतसिब आला हैं, उनके काम समझ से बालातर हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ना तो शायद उनको अंदाज़ा है कि उनकी पोस्ट क्या है, या फिर यहाँ पर जो सारे के सारे लोग हैं इस किस्म के जितने भी डेजिग्नेशंस लोगों को फ्राहम किए हुए हैं वो पर्चियों के ऊपर किए हुए हैं। वो टोटली तौर पर आप ये समझ लें कि ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा है कि ये सब इदारे ज़रूर बने हुए हैं लेकिन ये काम कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि इदारों के साथ मिलकर ये करप्शन कर रहे होते हैं, और एक आम इंसान को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता, जो सूरत हाल है। तो बहरहाल मेरा उस वक्त जब उन्होंने ये बात कही कि हाँ जी इनका क्या करना है, तो मेरे जहन में आया कि बस मैं उठ के यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो मोहतसिब आला को जो जो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके एक लफ्ज़ ने वो रिस्पेक्ट सारी की सारी खो दी फिर भी मैं उसके बाद भी 2-3 दफ़ा गया और मैंने रिज़ल्ट को जानने की कोशिश करी, तो बस वो रिज़ल्ट घूम घुमा के यही आ रहा था कि इलेक्ट्रिक का जो ऑफिशियल्स हैं, नोमान नामी बंदा जो था, वो मेरे घर पर भी आया। उसने आके मुझे बताया कि जी आप ऐसा करें कि ये 6-7 लाख रुपए का बिल है और आप ऐसा करें कि इसको 3.5 लाख रुपए भर दें अच्छा, उनको ये भी थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ, तो उन्होंने एक और हर्डल्स पैदा करने की कोशिश करी कि यार ये घर बेचेंगे तो इन पे बिल ठोक दो। ज़ाहिर-सी बात है, जो भी घर खरीदता है
کامن سینس کی بات ہے، وہ تمام چیزوں کو کلیئر کراتا ہے۔ تو مجھے یہ بھی ایک اندازہ ہوا، تو بہرحال یہ انڈرسٹوڈ میں چیز بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کہ الیکٹرک ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرتی ہے 110%، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو باتوں سے مجھے ان تمام چیزوں کی اس انسان کو اسمیل آ جاتی ہے کہ یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے، جب میں نے بل نہیں بھرا، پھر میں محتسب اعلیٰ کے پاس سے بھی کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے مجھے سمن وغیرہ بھجوایا اور جی شائن کمپلیکس کے اندر بلا لیا۔ اچھا جی، میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے یار، میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ کسی جج وغیرہ کے سامنے میں جاؤں اور ان کو جا کے پوچھوں کہ جناب والا مطلب مجھے بتائے ہیں کہ یہ جو مطلب کسی بھی گھر کا 6000 یونٹ کے قریب بل کیسے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں شائن کمپلیکس پہ چلا گیا، شائن کمپلیکس پہ میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کا یہ مسئلہ ہے، اتنا آپ کے اوپر بل بنایا ہوا ہے۔ تو وہ تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے سے وہ اس وقت چلا گیا تھا تقریباً 9-9.5 لاکھ روپے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ جی آپ اس کے بھرنے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے بولا جج صاحب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، بھرنا ہے، میں تو بھر دیتا ہوں۔ لیکن تو وہ پہلے تو وہ بڑے ان کے چہرے پہ بڑی مطلب اطمینان آ گیا کہ یار یہ بھرنے کو تیار ہے۔ لیکن میں نے اگلے جملے میں ان سے کہا کہ لیکن جج صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو پروف یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بل یہ پروف کر دیں، میں نے اس کو کہا ہے کہ میں وہ بھرنے کو تیار ہوں، میں منع تو کر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یہ ثابت کریں کہ یہ مہینے کا اس گھر کے اندر 6000 یونٹ استعمال ہوا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ مقصد ایک گھر کے اندر 6000 یونٹ، ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسے یوٹیلائز ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر ہے، کوئی فیکٹری تھوڑی ہے، وہاں سے کوئی خلائی شٹل تھوڑی چاند کے اوپر جا رہی ہے، یا وہاں پہ کوئی پاکستان مشین ٹول فیکٹری تھوڑی ہے کہ وہاں پہ راکٹ لانچر بن رہے ہیں۔ تو اس حد تک، یا پھر میں نے پھر ان سے کہا تیسری آپشن، میں نے بولا جیسا یا تو یہ 2 آپشن ہو سکتی ہیں کہ وہاں سے کوئی خلائی شٹل چاند پہ جاتی ہو، یا پھر پاکستان مشین ٹول فیکٹری ہو سکتی ہے، یا پھر تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر کوئی جنات وغیرہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکٹرک کی پوری ٹیم کو بھیج کے وہاں پہ چیک کرائیں کہ کوئی جنات وغیرہ تو وہاں پر موجود نہیں ہے، جو الیکٹرک کے جو یونٹس ہیں ان کو وہ کھا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یار آپ اس طریقے سے باتیں نہیں کریں۔ میں نے بولا جیسا باتیں کرنے کی بات نہیں ہے، یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری ہماری بجلی، میں نے بولا میں یورپ میں رہتا تھا، 12,000 یورو میں کماتا تھا، جو کہ پاکستان کا 12 یا 24، تقریباً 12 ٹھیک ہے۔ تو تقریباً 24 سے 25 سے 30 لاکھ روپے کے درمیان میں یہ اماؤنٹ بنتی ہے آج کے اگر ریٹس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو۔ اس کے اندر 60 سے 70 یورو میں میرا گھر کا الیکٹرک کا بل آتا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ ہماری ہیٹنگ وغیرہ بھی چلتی تھی 24 آورس۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندر جس معاشروں کے اندر آپ اندازہ کریں کہ کوئی 18-20 ہزار روپے بندہ کماتا ہو، اس ملک کے اندر آپ لاکھوں روپے کے اندر بل بھیج رہے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی بندہ پے کر سکتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس طریقے سے ان سے بات چیت کرنے کے بعد وہاں سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو انہی کے اپوائنٹڈ کردہ ججز ہیں جو شائن کمپلیکس کے اوپر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں نے وہاں سے بھی موو آن کیا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی بلوچ کالونی کے اوپر آپ جائیں، وہاں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں نے بولا اچھا چلیں جی وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو میں وہاں چلا گیا بلوچ کالونی کے اوپر، تو وہاں پہ الیکٹرک انسپیکٹر بیٹھے ہوئے تھے، تو الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس جا کے 6 اپلیکیشنیں بنا کے پورے کیسز بنا کے ان کے ہینڈ اوور کیے کہ جی آپ دیکھیں۔ وہاں پہ کوئی یعقوب صاحب بھی ہوتے تھے جو ان کے اسسٹنٹ ہیں، ان کا نمبر بھی میرے پاس موجود ہے آج بھی، لیکن وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام یہ کہ الیکٹرک ایک بہت بڑا اژدھا ہے، ایک بہت بڑا مافیا ہے جو تمام اداروں کو پیسے پرووائڈ کرتا ہے، اور آپ ایک عام انسان جو ہے کبھی بھی اس کو انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا، میں وہاں پہ جا کے 6 کیس بھی جمع کرا دیے، پھر ان کا انتظار کرتا رہا کہ جی کیا ہوگا کیا ہوگا۔ پھر وہ جو وہاں کے ہیڈ تھے جو الیکٹرک انسپیکٹر تھے، ان کے پاس وہ جج تھے یا انسپیکٹر تھے جو بھی تھے، ان کے پاس میں حاضر ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے میں نے بیٹھ کے ان کو ساری صورتحال بتائی کہ جس طرح اس طریقے سے انہوں نے 6,000 یونٹ میرے گھر پر مارے، اور گھر پہ مارنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی 3,000 یونٹ کا بل بھر دو، یعنی کہ 50% ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں ان سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے
300 یونٹ استعمال نہیں کیے تو میں 3000 یونٹ کا بل کیوں بھروں؟ جب میرے پورشنز ہی خالی ہیں، بل میٹر میں نے لگوائے تھے اس لیے کہ گھر کے اندر جب جو پورشن کرائے پہ جائے گا اس کو ہم دے دیں گے، لیکن یہ تو ڈائریکٹ میرے اوپر ہی مسلط ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی میں نے گھر کے اندر مجبوری سے کنڈا لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں، اور آج بھی اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ جی میرے گھر کے اندر آپ الیکٹرکسٹی کو آن کریں، میٹر کو آن کریں، تاکہ یہ جو حرام زدگی ہے یہ الیکٹرک کی، یہ ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ یہ دھڑا دھڑ آپ کے اوپر جو یونٹس مار رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ موقع آ جاتا ہے کہ جب آپ کے سارے کے سارے پہلے تو یہ لائٹیں ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو ڈی سی کرتے ہیں، اور ڈی سی کرنے کے بعد آپ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر مجبوری یہ ہے کہ آپ کے پاس کے الیکٹرک کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بجلی تو استعمال کرنی ہے، گھر میں لائٹیں تو جلانی ہے، نہیں تو جنات آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے لیے اگر ایک کنڈا بھی لگا لیا جائے تو یہ بولتے ہیں کہ جی اب تو آپ نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، 6,000 یونٹ آپ نے استعمال کر لیے، تو بھائی ان سے بھی میں نے یہی بات کہی کہ میں نے بولا جناب والا یہ تو مجبور کر رہے ہیں، انہوں نے تو مجھے مجبور کیا ہے کہ میں کنڈے کو استعمال کروں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری کی ساری صورتحال بہرحال میں اس حد تک پاکستان کے اداروں سے اور اس ملک کے نام سے چڑھنے لگ گیا تھا کہ میں وہاں سے خیر بات کہہ کے پاکستان کو چھوڑ کے کہ گھر کو سیل آؤٹ کر کے انہیں جس طریقے سے بھی میں نے سیل آؤٹ کیا، ٹھیک ہے نا، اور میں وہاں سے نکل کر دوسرے بیرون ملک میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہ الیکٹرک ہی نہیں، عدلیوں کا حال دیکھ لیں تو پاکستان کی عدلیہ بھی اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں، پولیس کے محکمے میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے کام چل رہا ہے، نیب کے اندر اگر دیکھا جائے تو اب نیب کا بھی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا وہ بھی جو باقی جس طریقے سے باقی ادارے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک ادارہ ہی ہے، لیکن اب یہ کیا کام کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے، کوئی ٹرانسپیرنٹ قسم کی کوئی انکوائری اس کے اوپر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کون سی عدالتوں کے اندر ہوگی، کون سے ادارے کے اندر ہوگی؟ میں تو آج تک 9 سالوں کے اندر وہاں پہ ایسا پھنسا رہا ہوں کہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ مطلب کہاں کہاں پر جا کے اپروچ کریں، اور کیا زندگی کے اندر ایک عام انسان کے پاس یہی کام ہے کہ وہ الیکٹرک کے بل لے کے ہی بھاگتا رہے؟ او بھائی 21ویں صدی چل رہی ہے، یہ پاکستان کی عوام کو کیا پاگل سمجھا ہوا ہے؟ یا مطلب ان لوگوں کے ساتھ پیسے بھی ان کی جیبوں سے نکالنے ہیں، اور پھر ادارے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جو انہی عوام کے لوگوں کو، جو عام انسانوں کو تھریٹ کرتے ہیں، وہ موتی سی بھی اعلیٰ کی ابھی میں نے اگزامپل دی کہ وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ بتائیں کہ ان کا کیا کرنا ہے، تو وہ الیکٹرک کے بندے سے ایک بندہ کمپلین آپ کے پاس لے کے آیا ہے، آپ نے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنیادوں کے اوپر چیک آؤٹ آپ کا کرنا آپ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کون سے ادارے ہیں جہاں پر شائن کمپلیکس پہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے پرائیویٹ ججز بٹھائے ہوئے ہیں، کون کرتا ہے؟ کون سے ملکوں میں ایسے کام ہیں؟ یہ انہی ملکوں کی نشاندہی ہے جہاں پر بھٹو آج بھی زندہ ہے، چاند پہ بھی چلے جائیں تو وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا را ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں، اس ملک کو ملک بنائیں، نہ کہ میں کوئی گندا لفظ ابھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، مطلب کیا ہے یہ ایک ریاست ہے یا یہ کیا مطلب کیا چیز ہے یہ؟ ایسی ہوتی ہیں ریاستیں اور ایسے ہوتے ہیں ادارے، ایسی ہوتی ہیں عدالتیں اور ایسے ہوتے ہیں مطلب آج 2020 یا 21 سے لے کے آج 2023 چل رہا ہے، ایک مسئلے کا حل ہی نہیں نکل سکا، اتنے ناکارہ قسم کے ادارے ہیں، اتنی ناکارہ قسم کے یہ الیکٹرک جیسے ادارے یہاں جس ملک میں چل رہے ہوں، سب کی آنکھوں کے سامنے ہر بندہ پریشان ہو، سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہو کہ بھائی خدا کے واسطے ان سے جان چھڑائیں، اس کے باوجود یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو بس میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان کو کہ بھائی رہو مرو ادھر ہی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک پاکستان کو بس سر و شاداب کرے، لیکن اس کے آثار ایسے دکھائی نہیں دے رہے جب تک یہ چور ڈاکو لوگ وہاں پر زندہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد، اللہ نے کے بعد۔